ولایت چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم لما سبق لفاتح لمن غلق المعین الحق بالحق وبالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وثقاوتہم وتشعہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم القرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس یوٹیوب چینل ولایت کے سفر میں آج کی تقریر ولادت و شہادت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی عنوان سے منعقد کی گئی ہے، جس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ اولاً پہلے آپ تمامی حضرات کو ولادت و شہادت شہزادہ قاسم علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں جو بولنا ہے شہزادے کے اوپر کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ لیکن اس آیت میں غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو وہ بتا نہیں پاتا ہے، کیونکہ موت وہ شے ہے جب انسان کو آتی ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھی دنیا کا خیال نہیں رہتا ہے، نہ وہ کلام کر سکتا ہے، نہ اپنے تمام جسم کے اجزاء کو ہلا سکتا ہے۔ موت وہ شے ہے کہ انسان کو آنا ہے، برحق ہے، اور اسی موت کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اب بتائے تو کون بتائے کہ موت کا ذائقہ ہے کیا؟ آئیے میں آپ کو میدان کربلا میں بتاتا ہوں کہ یہی شہزادہ قاسم نے بتایا ہے کہ موت کا ذائقہ ہے کیا۔ جب چچا جان نے امام حسین نے سوال کرا، میرے لال یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو شہزادے نے فرمایا، چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو اب شہزادے نے اس کا ذائقہ بتا دیا، اور موت شہد سے زیادہ شیریں ہے ان کے لیے جن کے دل میں علی کی ولایت ہے، اور جن کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے ان کے لیے یہی موت تلخ ہے، کڑوی ہے۔ تو یہی وہ شہزادہ ہے جس نے اس آیت کی قرآن مجید کی تفسیر بیان کری، اور آج ان کی ولادت ہے 7 شعبان اور 46 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ گرامی کا نام ام فروہ تھا، اور والد کا نام جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھا۔ یقیناً یہ ذات وہ ذات ہے کہ انسان کیا جانے اگر ہمارے اور آپ کے کسی کے خاندان میں 1-2 شخصیتیں اعلیٰ منصب پر فائز ہوتی ہیں، اور وہ اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے بعد کچھ شخصیتیں اس میں سے جو تمام دنیا میں نام اور نمود کماتے ہیں، اور اگر وہ لوگ ہمارے خاندان میں سے ہوتے ہیں تو ہم پنجوں کے بھل چلتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسے فقریہ لوگ گزرے ہیں۔ لیکن اب جناب قاسم کے لیے کیا کہیں گے، جن کے دادا علی تھے، چچا جان حسین تھے، دادی فاطمہ تھی، باپ حسن مجتبیٰ جیسے تھے، تو یقیناً ان کا کردار بھی بے مثال و بے مثل تھا، اور ان کا گھرانہ بھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب قاسم کا جو ظہور ہوا ہے وہ 7 شعبان سن 46 ہجری میں ہوا ہے، اور بروزہ ہفتہ تھا جب شہزادے کا ظہور ہوا ہے۔ اور جب ظہور ہوا جناب قاسم علیہ السلام کا، تو اس کے بعد ان کا نام رکھا گیا قاسم، اور کتابوں میں القابات تو ان کے نہیں ملتے ہیں، لیکن اسی نام کو مختلف انداز میں علماء نے، ذاکروں نے، اپنے مؤلفوں نے اپنی کتابوں میں بیان کرا ہے کہ ان کا نام قاسم ابن حسن تھا۔ اب قاسم اسے کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ ہوتا ہے قاسم یعنی تقسیم کرنے والا۔ قاسم اسے کہتے ہیں جو تقسیم کرے، یوں کہا جائے کہ رزق کو تقسیم کرنے والا۔ اس کی دلیل میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ جناب قاسم 5
माह के हैं, 5 बरस के हैं, 5 साल के हैं और एक बाग में तबलीग कर रहे हैं, दीन खुदा की दर्स दे रहे हैं लोगों को। इतने में 2 शख्स आए और उन्होंने देखा कि जनाब कासिम बाग में तबलीग कर रहे हैं, दर्स तौहीद दे रहे हैं, आए वो लोग भी आके उसमें शरीक हो गए। तो जब दर्स ख़त्म हुआ, दर्स से खारिज हुए ये लोग, तो जनाब कासिम ने इन लोग से सवाल किया कि बताएं खैरियत है। जब सलाम दुआ हुई, खैरियत हुई, उसके बाद इन लोग ने मौला जनाब कासिम से इजाज़त चाहिए कि शहज़ादे अब मुझे इजाज़त दिए। तो अब जनाब कासिम ने कहा कि क्या तुमने हमारी रवायत नहीं सुनी है कि हमारे घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है? कहा मौला सुनी है, लेकिन ये आपका घर नहीं, ये तो एक बाग है जहाँ दर्स तौहीद चल रहा था। तो मौला ने कहा कि तब भी हमारी ये रवायत है। और ये कहने के बाद जनाब कासिम ने कहा कि तुम लोग अपने अपने हाथ आगे करो। तुम लोगों ने अपने हाथ आगे करे और रिस्क आ गया। जब रिस्क आ गया तो अब यहाँ पर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जब जिसके वालिद की बाप की रोटी अर्श पर जा सकती है, उसके बेटे के कहने से रोटी अर्श से आ भी सकती है। जब रिस्क आया तो ये लोग हैरान हुए, जनाब कासिम को देखते हैं और रिस्क को देखते हैं। अब जनाब कासिम कहते हैं कि तुम अब अपनी अपनी जेबों में हाथ डालो। इन लोग ने अपनी अपनी जेबों में हाथ डाला तो देखा कुछ और अशरफियाँ जो उसमें दिरहम और दिनार थे वो इनको मिले। और अब ये लोग हैरत से थैली को देखते थे, रिस्क को देखते थे, इमाम की सूरत देखते थे। तो अब यहाँ पर जनाब कासिम ने कहा क्या तुमको नहीं मालूम कि मैं कासिम हूँ, तकसीम करने वाला मैं हूँ। ये दलील है कि जनाब कासिम का नाम जो है वो है तकसीम करने वाला। यहाँ हमारे और आपके तो नाम कुरान मजीद की से रख दिए जाते हैं, लेकिन ये वो घराना है जहाँ पर कोई भी फेल, कोई भी अमल बगैर मसलहत परवरदिगार के नहीं होता है। अब जनाब कासिम का नाम रखा गया कासिम। और जनाब कासिम की एक और मंजिलत बताता चलूँ कि जनाब कासिम ने जो शुजाअत और जौहर मैदान करबला में दिखाए हैं, और ये वो मैदान करबला था कि जहाँ जनाब कासिम ने अरजब जैसे शामियों के बेटों को और उसको कत्ल करा। और तारीख में यही तक कि नहीं, जनाब अब्बास से जनाब कासिम ने शुजाअत जंग सीखा थे, तलवारबाजी सीखी थी, घोड़े सवारी सीखी थी। और यहाँ तक कि तारीख ये बताती है कि जनाब कासिम में वो भी हुनर था, जनाब अब्बास ने सिखाया था कि ये तेज रफ्तार घोड़े को काबू कर लेते थे और उसकी रकाब पर कदम रख कर उस पर सवार हो जाया करते थे। अब मैदान कारजार में ये मंजर आपको नजर आएगा और दिखेगा कि जब जनाब कासिम जंग कर रहे थे तो एक तलतुम मचा था मैदान में, एक कोराम मचा था। और इतने में ये अरजक मलून क्या करता है, जब इससे कोई बस नहीं चढ़ता है तो ये जनाब कासिम के रहवार पर वार करता है, जिसका नाम मैमून होता है। उस रहवार पर ये मैमून पर वार करता है जनाब कासिम की, और रहवार वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद अब जनाब कासिम जो घोड़े की जीन को छोड़ चुके होते हैं वो अब जंग कर रहे होते हैं। तो ये मंजर जैसे ही इमाम हुसैन ने देखा तो वो फौरन उन्होंने अपना जुलजना जनाब कासिम को भेजा। और जनाब कासिम ने इसी तलतुम के मैदान में, इसी जो तलवारें चल रही थी, इसी में जनाब कासिम ने उस घोड़े की रकाब पर कदम रख के सवार हुए और इन मलून को कत्ल करने के बाद, अरजक को कत्ल करने के बाद खुद उनके घोड़े पर जनाब कासिम सवार हो गए अरजक के, और अरजक के घोड़े पे सवार होने के बाद इमाम हुसैन की खिदमत में आए। ये है जनाब कासिम जो जनाब अब्बास ने जिन्हें घोड़े सवारी सिखाई थी। अब यही आप अगर आइए तलवारबाजी पर, तो क़यामत की तलवारबाजी भी जनाब अब्बास से सीखी थी। और इन्होंने अपने वालिद की सरपरस्ती में 4 बरस गुजारे। इनकी विलादत सन 46 हिजरी में हुई और इमाम हसन की शहादत सन 50 हिजरी में हुई। उसके बाद इमाम हुसैन ने जनाब कासिम की तरबियत करी, और इसी तरह से तरबियत करी जिस तरह से जनाब अली अकबर की करते थे, उसी तरह से जनाब कासिम की भी करते थे। और जिस तरीके से जनाब अबू तालिब अपने भतीजे के लिए मोहब्बत रखते थे दिल में और तरबियत की उन्होंने अपने भतीजे की, वैसे ही इमाम हुसैन ने भी अपने भतीजे कासिम की तरबियत करी है। और यही वो तरबियत थी जो मैदान कारजार में जनाब कासिम ने भी वो शुजाअत की जंग लड़े हैं। और तमाम इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब मिलते हैं, लेकिन इस मुख्तसर वीडियो में जो उनके अहम मराहिल हैं वो उसको बयान कर दिया जाए। और एक रोज़ की और बात सुनने कि जब जनाब कासिम बचपना था, अभी शीर माता पी रहे थे,
ایک روز وہ آیا کہ جب جناب قاسم نے ایک روز ہو گیا، پورا دن ہو گیا، لیکن اپنی ماں کا شیر نہیں پیا، دودھ نہیں پیا. تو اب جناب ام فرما پریشان ہوئی اور اپنے والی و وارث کی خدمت میں آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگے ہیں میرے والی و وارث، آج تو شہزادے نے دودھ ہی نہیں پیا، دن بھر ہو گیا ہے. تو جناب امام حسن نے شہزادے کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا اے ام فرما آپ پریشان نہیں ہوئیے، یہ آج دودھ نہیں پیے گا کیونکہ یہ آج کا وہ روز ہے جب روز عاشورہ ہے. اسی روز عاشورہ میں تمہارے لال کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، جس کا لاشا پامال کیا جائے گا. یہ وہ روز تھا کہ جب جناب قاسم نے شیر ماں کا نہیں پیا تھا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول خدا کے دور میں رسول خدا کے پاس اصحاب بیٹھتے تھے تو جب روز عاشورہ کا دن آتا تھا تو رسول خدا کہتے تھے کہ تم لوگ آج اپنے بچوں کو کوئی بھی ماں شیر نہیں پلائے گی کیونکہ آج روز عاشورہ کا دن ہے. تو یقیناً یہ جناب قاسم کی جو منزلت ہے وہ انسان کیا بیان کر سکتا ہے. اور جناب قاسم وہ جناب قاسم ہے کہ جن کا یہاں تو اس گھرانے میں سبھی علی ہیں، اور جناب قاسم کے متعلق ملتا ہے کہ ان کا نام جو امام حسن نے رکھا وہ رسول خدا کے بیٹے قاسم پر رکھا تھا. رسول خدا کی جو کنیت ہے ابو القاسم، انہی کے بیٹے کی نام پر انہوں نے اپنا نام رکھا تھا، اپنے بیٹے کا جناب قاسم کا نام رکھا. اور جب ان کا نام رکھا گیا تو اب نام ہم لوگ آپ لوگ تو قرآن مجید کی آیات سے رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جہاں رہواروں کے نام بھی بغیر غور و فکر کے نہیں رکھے جاتے ہیں، سوچ و سمجھے. جیسا انسان کا کردار ہوتا ہے یہاں ویسے نام رکھے جاتے ہیں. تو امام حسن نے جناب قاسم کا نام قاسم رکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ رفتار میں گفتار میں شبیہ رسول ہے، صورت میں سیرت میں یہ رسول کی شبیہ ہے. اب یہی امام حسن ہیں جن کے لیے رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ دونوں فرزند میرے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے حسن مجتبی اور ان کے بیٹے جناب قاسم، تمام دیگر ان کے بھائی بھی ہیں جن کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ بات آپ کے سامنے پیش کری جائے گی تو اس ویڈیو طویل ہو جائے گی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو میں پروردگار آج یوم ولادت جناب قاسم کی مبارکباد میں آپ تمام لوگوں کو پیش کرتا ہوں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو میں پروردگار جو لوگ بھی پریشان ان سب کو اس ولادت کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دینا، جو مقروض ہے ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان سب کو صاحب اولاد کر دینا. پروردگار جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں جناب قاسم کے صدقے میں ان کی شادیاں جلد سے جلد ہو جائیں، جو مقروض ہے ان کا قرض ادا ہو جائے. پروردگار تمام شان حیدر کرار کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھنا. اور دعاؤں میں خصوصاً دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی عنایت فرما کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار کیے جا سکیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.